شروع ہی ایک زبردست اور چونکا دینے والے ڈائلاگ سے ہوتا ہے۔ سب سے کمزور کڑی تو تم ہو مالک۔ تم نے علی خان جیسے آدمی کے ساتھ دشمنی مول لے لی ہے۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو نہ صرف کہانی کا ٹون سیٹ کرتا ہے بلکہ فوراً ناظرین کو اس دنیا میں لے جاتا ہے جہاں طاقت انا بدلہ اور جذبات ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں۔ اس ایک لائن میں خوف بھی ہے، وارننگ بھی، اور آنے والے طوفان کی جھلک بھی۔ کہانی کا مرکزی کردار مالک ہے، جو بظاہر ایک مضبوط اور بااثر شخصیت لگتا ہے، مگر جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اس کی سب سے بڑی کمزوری اس کا غرور اور اس کے فیصلے ہیں۔ علی خان جیسے خطرناک اور بااثر انسان کے ساتھ دشمنی مول لینا کوئی معمولی بات نہیں، اور یہی وہ فیصلہ ہے جو پوری کہانی کو آگے بڑھاتا ہے۔ مرکزی ولن اینٹی ہیرو علی خان ہے، جس کے بارے میں شروع سے ہی ایک خوف کا ماحول بنایا جاتا ہے۔ اس کا نام آتے ہی لہجہ بدل جاتا ہے، کرداروں کی آنکھوں میں ڈر نظر آتا ہے، اور یہی چیز اسے ایک طاقتور اسکرین پریزنس دیتی ہے۔ پھر ایک اور زبردست ڈائلاگ آتا ہے، اب میری زندگی کا بس ایک ہی مقصد ہے، میں اسے تکلیف میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ لائن ہمیں سیدھا بدلے کی آگ میں لے جاتی ہے۔ یہاں سے کہانی صرف ایک تنازع نہیں رہتی بلکہ ایک ذاتی جنگ بن جاتی ہے۔ اسی شدت کے درمیان کہانی ایک نرم رومانوی موڑ بھی لیتی ہے۔ ایک سادہ سا لمحہ، ایک نظر اور ایک احساس، اور یہی وہ چیز ہے جو اس ڈرامے کو خاص بناتی ہے۔ ہیروئن کی انٹری بہت ہی سادہ مگر اثر انگیز طریقے سے دکھائی گئی ہے۔ ہیرو کہتا ہے، میری نظریں پہلی بار کسی پر اتنی دیر تک ٹھہری ہے، میں نے اس سے پہلے کبھی کسی کو اتنا نیچرل نہیں دیکھا۔ یہ لائنیں دل کو چھو لینے والی ہیں کیونکہ ان میں کوئی بناوٹ نہیں، کوئی اوور ایکٹنگ نہیں، صرف ایک سچا احساس ہے۔ پھر ایک خوبصورت اور کلاسک سین آتا ہے، ایکسکیوز می، السلام علیکم۔ یہاں سے ایک عام سی ملاقات ایک خاص لمحے میں بدل جاتی ہے۔ ہیرو تھوڑا گھبرا کر کہتا ہے، میرا نام ہے، اور اسی ہچکچاہٹ میں ایک نئی محبت کی شروعات چھپی ہوتی ہے۔ پھر وہ اعتراف جو ہر محبت کی کہانی میں سب سے اہم ہوتا ہے، جو میں نے آج اس کے لیے محسوس کیا ہے، یہ احساس میں نے پہلے کبھی کسی کے لیے محسوس نہیں کیا۔ یہ لائن نہ صرف ہیرو کے جذبات کو ظاہر کرتی ہے بلکہ ناظرین کو بھی اس کے ساتھ ایموشنلی کنیکٹ کر دیتی ہے۔ پھر ایک چھوٹا سا مگر بہت میننگفل سین آتا ہے، ایکسکیوز می، کیا ہوا؟ آپ کا پیپر گر گیا تھا۔ یہ ایک عام سا جملہ ہے مگر اسی میں وہ چارم ہے جو پہلی محبت کو خاص بناتا ہے۔ یہاں ایک مزاحیہ اور حقیقت کے قریب سین بھی شامل کیا گیا ہے جہاں ایک غریب بے روزگار لڑکے کی حالت دکھائی جاتی ہے۔ ہاں بھائی، کرایہ نکالو۔ کرایہ نہیں ہے، بیچارہ بے روزگار ہے، شاید اس کے پاس کرایہ نہیں، یہ لو، اس میں سے کاٹ لو۔ یہ سین نہ صرف ہنسی لاتا ہے بلکہ معاشرے کی حقیقت بھی دکھاتا ہے، جہاں کچھ لوگ محبت میں کھوئے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ روزی روٹی کی فکر میں۔ کہانی کا ایک اور گہرا جملہ ہے، بات یہ ہے کہ انسان کو اس وقت احساس نہیں ہوتا، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کچھ ہو گیا ہے۔ یہ لائن فلسفیانہ بھی ہے اور حقیقت کے بہت قریب بھی۔ اکثر زندگی میں ہمیں بعد میں احساس ہوتا ہے کہ ہم کب کسی کے قریب آ گئے، کب ہمیں کسی سے محبت ہو گئی۔ پھر ایک ایموشنل اور پوئٹک لمحہ، یہ تم ہی ہو، تم ہی ہو۔ یہ لائن بار بار دہرائی جاتی ہے جو نہ صرف محبت کی شدت کو ظاہر کرتی ہے بلکہ ایک obsession کی جھلک بھی دیتی ہے۔
ड्रामे का टाइटल शदई ऊ भी बहुत मीनिंगफुल है। शदई का मतलब होता है दीवाना, और यहाँ हर किरदार किसी न किसी चीज का शदई है, कोई ताकत का, कोई बदले का, और कोई मोहब्बत का। डायरेक्शन की बात करें तो हर सीन को बहुत खूबसूरती से पेश किया गया है। खास तौर पर रोमानवी सीन्स में सॉफ्ट लाइटिंग और स्लो मोशन का इस्तेमाल बहुत अच्छा लगता है, जबकि एक्शन और टेंशन वाले सीन्स में तेज काट्स और इंटेंस बैकग्राउंड म्यूजिक इस्तेमाल किया गया है। म्यूजिक भी इस ड्रामे का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तुम ही हो जैसी लाइनों के साथ सॉफ्ट मेलोडी दिल को छू जाती है, जबकि बदले और दुश्मनी वाले सीन्स में हैवी बीट्स सनसनी पैदा करते हैं। अदाकारी की बात की जाए तो हीरो ने बहुत नेचुरल परफॉर्मेंस दी है। इसके फेशियल एक्सप्रेशंस, आंखों की ज़बान और डायलॉग डिलीवरी सब कुछ बैलेंस्ड है। हीरोइन भी अपनी सादगी और मासूमियत से दिल जीत लेती है। अली खान का किरदार सबसे ज्यादा पावरफुल है। इसकी एंट्री, इसकी खामोशी और उसकी नजरें, सब कुछ एक खौफ पैदा करता है। कहानी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि इसमें रिवेंज, इमोशन, रियलिटी और ड्रामा सब कुछ शामिल है। कहीं ये हमें हंसाती है, कहीं रुलाती है, और कहीं हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। आखिर में एक प्रोमोशनल लाइन आती है, देखिए ए शदई कल रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। ये लाइन न सिर्फ क्यूरियासिटी बढ़ाती है, बल्कि नाजरीन को अगली किस्त देखने पर मजबूर कर देती है। अगर ओवरऑल रिव्यू की बात करें तो ये ड्रामा एक मुकम्मल पैकेज है, जिसमें स्ट्रॉन्ग डायलॉग्स, पावरफुल कैरेक्टर्स, इमोशनल डेप्थ और एंगेजिंग स्टोरी लाइन शामिल है। ये ड्रामा खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो इंटेंस लव स्टोरीज और रिवेंज ड्रामास पसंद करते हैं। और सबसे अहम बात, इस ड्रामे का हर किरदार किसी न किसी हद तक ईशदईऊ है, और यही चीज इसे दूसरों से मुनफरिद बनाती है। शुरू ही एक जबरदस्त और चौंका देने वाले डायलॉग से होता है, सबसे कमजोर कड़ी तो तुम हो मालिक। तुमने अली खान जैसे आदमी के साथ दुश्मनी मोल ले ली है। ये एक ऐसा जुमला है जो न सिर्फ कहानी का टोन सीट करता है, बल्कि फौरन नाजरीन को इस दुनिया में ले जाता है जहां ताकत, अना, बदला और जज्बात एक दूसरे से टकरा रहे हैं। इस एक लाइन में खौफ भी है, वार्निंग भी, और आने वाले तूफान की झलक भी। कहानी का मरकजी किरदार मालिक है, जो बज़ाहिर एक मजबूत और बासर शख्सियत लगता है, मगर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमें एहसास होता है कि इसकी सबसे बड़ी कमजोरी इसका गुरूर और उसके फैसले हैं। अली खान जैसे खतरनाक और बासर इंसान के साथ दुश्मनी मोल लेना कोई मामूली बात नहीं, और यही वो फैसला है जो पूरी कहानी को आगे बढ़ाता है। मरकजी विलन एंटी हीरो अली खान है, जिसके बारे में शुरू से ही एक खौफ का माहौल बनाया जाता है। इसका नाम आते ही लहजा बदल जाता है, किरदारों की आंखों में डर नजर आता है, और यही चीज इसे एक ताकतवर स्क्रीन प्रेजेंस देती है। फिर एक और जबरदस्त डायलॉग आता है, अब मेरी जिंदगी का बस एक ही मकसद है, मैं इसे तकलीफ में देखना चाहता हूं। ये लाइन हमें सीधा बदले की आग में ले जाती है। यहां से कहानी सिर्फ एक तनाज़ो नहीं रहती, बल्कि एक ज़ाती जंग बन जाती है। इसी शिद्दत के दरमियान कहानी एक नर्म रोमानवी मोड़ भी लेती है। एक सादा सा लम्हा, एक नज़र और एक एहसास, और यही वो चीज़ है जो इस ड्रामे को खास बनाती है। हीरोइन की एंट्री बहुत ही सादा मगर असर अंगेज तरीके से दिखाई गई है। हीरो कहता है, मेरी नज़रें पहली बार किसी पर इतनी देर तक ठहरी है। मैंने इससे पहले कभी किसी को इतना नेचुरल नहीं देखा। ये लाइनें दिल को छू लेने वाली हैं, क्योंकि इनमें कोई बनावट नहीं, कोई ओवर एक्टिंग नहीं, सिर्फ एक सच्चा एहसास है। फिर एक खूबसूरत और क्लासिक सीन आता है, एक्सक्यूज मी, अस्सलाम अलैकुम। यहां से एक आम सी मुलाकात एक खास लम्हे में बदल जाती है। हीरो थोड़ा घबरा कर कहता है, मेरा नाम है, और इसी हिचकिचाहट में एक नई मोहब्बत की शुरुआत छपी होती है। फिर वो एतराफ़ जो हर मोहब्बत की कहानी में सबसे अहम होता है, जो मैंने आज इसके लिए महसूस किया है।
یہ احساس میں نے پہلے کبھی کسی کے لیے محسوس نہیں کیا۔ یہ لائن نہ صرف ہیرو کے جذبات کو ظاہر کرتی ہے بلکہ ناظرین کو بھی اس کے ساتھ ایموشنلی کنیکٹ کر دیتی ہے۔ پھر ایک چھوٹا سا مگر بہت میننگفل سین آتا ہے۔ ایکسکیوز می، کیا ہوا؟ آپ کا پیپر گر گیا تھا۔ یہ ایک عام سا جملہ ہے مگر اسی میں وہ چام ہے جو پہلی محبت کو خاص بناتا ہے۔ یہاں ایک مزاحیہ اور حقیقت کے قریب سین بھی شامل کیا گیا ہے جہاں ایک غریب بے روزگار لڑکے کی حالت دکھائی جاتی ہے۔ ہاں بھائی، کرایہ نکالو۔ کرایہ نہیں ہے۔ بیچارہ بے روزگار ہے، شاید اس کے پاس کرایہ نہیں۔ یہ لو، اس میں سے کاٹ لو۔ یہ سین نہ صرف ہنسی لاتا ہے بلکہ معاشرے کی حقیقت بھی دکھاتا ہے جہاں کچھ لوگ محبت میں کھوئے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ روزی روٹی کی فکر میں۔ کہانی کا ایک اور گہرا جملہ ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان کو اس وقت احساس نہیں ہوتا، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کچھ ہو گیا ہے۔ یہ لائن فلسفیانہ بھی ہے اور حقیقت کے بہت قریب بھی۔ اکثر زندگی میں ہمیں بعد میں احساس ہوتا ہے کہ ہم کب کسی کے قریب آ گئے، کب ہمیں کسی سے محبت ہو گئی۔ پھر ایک ایموشنل اور پوئٹک لمحہ۔ یہ تم ہی ہو، تم ہی ہو۔ یہ لائن بار بار دہرائی جاتی ہے جو نہ صرف محبت کی شدت کو ظاہر کرتی ہے بلکہ ایک obsession کی جھلک بھی دیتی ہے۔ ڈرامے کا ٹائٹل شدئی او بھی بہت میننگفل ہے۔ شدئی کا مطلب ہوتا ہے دیوانہ، اور یہاں ہر کردار کسی نہ کسی چیز کا شدئی ہے، کوئی طاقت کا، کوئی بدلے کا، اور کوئی محبت کا۔ ڈائریکشن کی بات کریں تو ہر سین کو بہت خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے۔ خاص طور پر رومانوی سینز میں سافٹ لائٹنگ اور سلو موشن کا استعمال بہت اچھا لگتا ہے، جبکہ ایکشن اور ٹینشن والے سینز میں تیز کاٹس اور انٹینس بیک گراؤنڈ میوزک استعمال کیا گیا ہے۔ میوزک بھی اس ڈرامے کا ایک سٹرونگ پوائنٹ ہے۔ تم ہی ہو جیسی لائنوں کے ساتھ سافٹ میلادی دل کو چھو جاتی ہے، جبکہ بدلے اور دشمنی والے سینز میں ہیوی بیٹس سنسنی پیدا کرتے ہیں۔ اداکاری کی بات کی جائے تو ہیرو نے بہت نیچرل پرفارمنس دی ہے۔ اس کے فیشل ایکسپریشنز، آنکھوں کی زبان اور ڈائیلاگ ڈیلیوری سب کچھ بیلنسڈ ہے۔ ہیروئن بھی اپنی سادگی اور معصومیت سے دل جیت لیتی ہے۔ علی خان کا کردار سب سے زیادہ پاورفل ہے۔ اس کی انٹری، اس کی خاموشی اور اس کی نظریں، سب کچھ ایک خوف پیدا کرتا ہے۔ کہانی کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ صرف ایک لو سٹوری نہیں ہے بلکہ اس میں ریونج، ایموشن، ریئلٹی اور ڈرامہ سب کچھ شامل ہے۔ کہیں یہ ہمیں ہنساتی ہے، کہیں رلاتی ہے، اور کہیں ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آخر میں ایک پروموشنل لائن آتی ہے، دیکھیے اشدئی کل رات 8 بجے صرف جیو پر۔ یہ لائن نہ صرف کیوریاسٹی بڑھاتی ہے بلکہ ناظرین کو اگلی قسط دیکھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اگر اوورال ریویو کی بات کریں تو یہ ڈرامہ ایک مکمل پیکج ہے جس میں سٹرونگ ڈائیلاگز، پاورفل کریکٹرز، ایموشنل ڈیپتھ اور انگیجنگ سٹوری لائن شامل ہے۔ یہ ڈرامہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو انٹینس لو سٹوریز اور ریونج ڈراماز پسند کرتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات، اس ڈرامے کا ہر کردار کسی نہ کسی حد تک شدئی ہے، اور یہی چیز اسے دوسروں سے منفرد بناتی ہے۔ اداکاری کی بات کی جائے تو ہیرو نے بہت نیچرل پرفارمنس دی ہے۔ اس کے فیشل ایکسپریشنز، آنکھوں کی زبان اور ڈائیلاگ ڈیلیوری سب کچھ بیلنسڈ ہے۔ ہیروئن بھی اپنی سادگی اور معصومیت سے دل جیت لیتی ہے۔ علی خان کا کردار سب سے زیادہ پاورفل ہے۔ اس کی انٹری، اس کی خاموشی اور اس کی نظریں، سب کچھ ایک خوف پیدا کرتا ہے۔ کہانی کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ صرف ایک لو سٹوری نہیں ہے بلکہ اس میں ریونج، ایموشن، ریئلٹی اور ڈرامہ سب کچھ شامل ہے۔ کہیں یہ ہمیں ہنساتی ہے، کہیں رلاتی ہے، اور کہیں ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آخر میں ایک پروموشنل لائن آتی ہے، دیکھیے اشدئی کل رات 8 بجے صرف جیو پر۔ یہ لائن نہ صرف کیوریاسٹی بڑھاتی ہے بلکہ ناظرین کو اگلی قسط دیکھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اگر اوورال ریویو کی بات کریں تو یہ ڈرامہ ایک مکمل پیکج ہے جس میں سٹرونگ ڈائیلاگز، پاورفل کریکٹرز، ایموشنل ڈیپتھ اور انگیجنگ سٹوری لائن شامل ہے۔ یہ ڈرامہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو انٹینس لو سٹوریز اور ریونج ڈراماز پسند کرتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات، اس ڈرامے کا ہر کردار کسی نہ کسی حد تک شدئی ہے، اور یہی چیز اسے دوسروں سے منفرد بناتی ہے۔ اداکاری کی بات کی جائے تو ہیرو نے بہت نیچرل پرفارمنس دی ہے۔ اس کے فیشل ایکسپریشنز، آنکھوں کی زبان اور ڈائیلاگ ڈیلیوری سب کچھ بیلنسڈ ہے۔
ہیروئن بھی اپنی سادگی اور معصومیت سے دل جیت لیتی ہے۔ علی خان کا کردار سب سے زیادہ پاورفل ہے۔ اس کی انٹری، اس کی خاموشی اور اس کی نظریں، سب کچھ ایک خوف پیدا کرتا ہے۔ کہانی کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ صرف ایک لو سٹوری نہیں ہے، بلکہ اس میں ریونج، ایموشن، ریئلٹی اور ڈرامہ سب کچھ شامل ہے۔ کہیں یہ ہمیں ہنساتی ہے، کہیں رلاتی ہے، اور کہیں ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آخر میں ایک پروموشنل لائن آتی ہے، دیکھیے اشدئی کل رات 8 بجے صرف جیو پر۔ یہ لائن نہ صرف کیوریاسٹی بڑھاتی ہے بلکہ ناظرین کو اگلی قسط دیکھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اگر اوورال ریویو کی بات کریں تو یہ ڈرامہ ایک مکمل پیکج ہے جس میں اسٹرانگ ڈائیلاگز، پاورفل کریکٹرز، ایموشنل ڈیپتھ اور انگیجنگ سٹوری لائن شامل ہے۔ یہ ڈرامہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو انٹینس لو سٹوریز اور ریونج ڈراماز پسند کرتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات، اس ڈرامے کا ہر کردار کسی نہ کسی حد تک ایشدعیو ہے، اور یہی چیز اسے دوسروں سے منفرد بناتی ہے۔ اداکاری کی بات کی جائے تو ہیرو نے بہت نیچرل پرفارمنس دی ہے۔ اس کے فیشل ایکسپریشنز، آنکھوں کی زبان اور ڈائیلاگ ڈیلیوری سب کچھ بیلنسڈ ہے۔ ہیروئن بھی اپنی سادگی اور معصومیت سے دل جیت لیتی ہے۔ علی خان کا کردار سب سے زیادہ پاورفل ہے۔ اس کی انٹری، اس کی خاموشی اور اس کی نظریں، سب کچھ ایک خوف پیدا کرتا ہے۔ کہانی کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ صرف ایک لو سٹوری نہیں ہے، بلکہ اس میں ریونج، ایموشن، ریئلٹی اور ڈرامہ سب کچھ شامل ہے۔ کہیں یہ ہمیں ہنساتی ہے، کہیں رلاتی ہے، اور کہیں ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آخر میں ایک پروموشنل لائن آتی ہے، دیکھیے اشدئی کل رات 8 بجے صرف جیو پر۔ یہ لائن نہ صرف کیوریاسٹی بڑھاتی ہے بلکہ ناظرین کو اگلی قسط دیکھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اگر اوورال ریویو کی بات کریں تو یہ ڈرامہ ایک مکمل پیکج ہے جس میں اسٹرانگ ڈائیلاگز، پاورفل کریکٹرز، ایموشنل ڈیپتھ اور انگیجنگ سٹوری لائن شامل ہے۔ یہ ڈرامہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو انٹینس لو سٹوریز اور ریونج ڈراماز پسند کرتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات، اس ڈرامے کا ہر کردار کسی نہ کسی حد تک ایشدعیو ہے، اور یہی چیز اسے دوسروں سے منفرد بناتی ہے۔ اداکاری کی بات کی جائے تو ہیرو نے بہت نیچرل پرفارمنس دی ہے۔ اس کے فیشل ایکسپریشنز، آنکھوں کی زبان اور ڈائیلاگ ڈیلیوری سب کچھ بیلنسڈ ہے۔ ہیروئن بھی اپنی سادگی اور معصومیت سے دل جیت لیتی ہے۔ علی خان کا کردار سب سے زیادہ پاورفل ہے۔ اس کی انٹری، اس کی خاموشی اور اس کی نظریں، سب کچھ ایک خوف پیدا کرتا ہے۔ کہانی کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ صرف ایک لو سٹوری نہیں ہے، بلکہ اس میں ریونج، ایموشن، ریئلٹی اور ڈرامہ سب کچھ شامل ہے۔ کہیں یہ ہمیں ہنساتی ہے، کہیں رلاتی ہے، اور کہیں ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آخر میں ایک پروموشنل لائن آتی ہے، دیکھیے اشدئی کل رات 8 بجے صرف جیو پر۔ یہ لائن نہ صرف کیوریاسٹی بڑھاتی ہے بلکہ ناظرین کو اگلی قسط دیکھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اگر اوورال ریویو کی بات کریں تو یہ ڈرامہ ایک مکمل پیکج ہے جس میں اسٹرانگ ڈائیلاگز، پاورفل کریکٹرز، ایموشنل ڈیپتھ اور انگیجنگ سٹوری لائن شامل ہے۔ یہ ڈرامہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو انٹینس لو سٹوریز اور ریونج ڈراماز پسند کرتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات، اس ڈرامے کا ہر کردار کسی نہ کسی حد تک ایشدعیو ہے، اور یہی چیز اسے دوسروں سے منفرد بناتی ہے۔ اداکاری کی بات کی جائے تو ہیرو نے بہت نیچرل پرفارمنس دی ہے۔ اس کے فیشل ایکسپریشنز، آنکھوں کی زبان اور ڈائیلاگ ڈیلیوری سب کچھ بیلنسڈ ہے۔ ہیروئن بھی اپنی سادگی اور معصومیت سے دل جیت لیتی ہے۔ علی خان کا کردار سب سے زیادہ پاورفل ہے۔ اس کی انٹری، اس کی خاموشی اور اس کی نظریں، سب کچھ ایک خوف پیدا کرتا ہے۔ کہانی کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ صرف ایک لو سٹوری نہیں ہے، بلکہ اس میں ریونج، ایموشن، ریئلٹی اور ڈرامہ سب کچھ شامل ہے۔ کہیں یہ ہمیں ہنساتی ہے، کہیں رلاتی ہے، اور کہیں ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آخر میں ایک پروموشنل لائن آتی ہے، دیکھیے اشدئی کل رات 8 بجے صرف جیو پر۔ یہ لائن نہ صرف کیوریاسٹی بڑھاتی ہے بلکہ ناظرین کو اگلی قسط دیکھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اگر اوورال ریویو کی بات کریں تو یہ ڈرامہ ایک مکمل پیکج ہے جس میں اسٹرانگ ڈائیلاگز، پاورفل کریکٹرز، ایموشنل ڈیپتھ اور انگیجنگ سٹوری لائن شامل ہے۔ یہ ڈرامہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو انٹینس لو سٹوریز اور ریونج ڈراماز پسند کرتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات، اس ڈرامے کا ہر کردار کسی نہ کسی حد تک ایشدعیو ہے، اور یہی چیز اسے دوسروں سے منفرد بناتی ہے۔
اداکاری کی بات کی جائے تو ہیرو نے بہت نیچرل پرفارمنس دی ہے۔ اس کے فیشل ایکسپریشنز، آنکھوں کی زبان اور ڈائیلاگ ڈیلیوری سب کچھ بیلنسڈ ہے۔ ہیروئن بھی اپنی سادگی اور معصومیت سے دل جیت لیتی ہے۔ علی خان کا کردار سب سے زیادہ پاورفل ہے۔ اس کی انٹری، اس کی خاموشی اور اس کی نظریں، سب کچھ ایک خوف پیدا کرتا ہے۔ کہانی کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ صرف ایک لو سٹوری نہیں ہے، بلکہ اس میں ریونج، ایموشن، ریئلٹی اور ڈرامہ سب کچھ شامل ہے۔ کہیں یہ ہمیں ہنساتی ہے، کہیں رلاتی ہے، اور کہیں ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آخر میں ایک پروموشنل لائن آتی ہے، دیکھیے اے شدئی کل رات 8 بجے صرف جیو پر۔ یہ لائن نہ صرف کیوریاسٹی بڑھاتی ہے، بلکہ ناظرین کو اگلی قسط دیکھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اگر اوورال ریویو کی بات کریں تو یہ ڈرامہ ایک مکمل پیکج ہے، جس میں اسٹرانگ ڈائیلاگز، پاورفل کریکٹرز، ایموشنل ڈیپتھ اور انگیجنگ سٹوری لائن شامل ہے۔ یہ ڈرامہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو انٹینس لو سٹوریز اور ریونج ڈراماز پسند کرتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات، اس ڈرامے کا ہر کردار کسی نہ کسی حد تک شدئی ہے، اور یہی چیز اسے دوسروں سے منفرد بناتی ہے۔ اداکاری کی بات کی جائے تو ہیرو نے بہت نیچرل پرفارمنس دی ہے۔ اس کے فیشل ایکسپریشنز، آنکھوں کی زبان اور ڈائیلاگ ڈیلیوری سب کچھ بیلنسڈ ہے۔ ہیروئن بھی اپنی سادگی اور معصومیت سے دل جیت لیتی ہے۔ علی خان کا کردار سب سے زیادہ پاورفل ہے۔ اس کی انٹری، اس کی خاموشی اور اس کی نظریں، سب کچھ ایک خوف پیدا کرتا ہے۔ کہانی کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ صرف ایک لو سٹوری نہیں ہے، بلکہ اس میں ریونج، ایموشن، ریئلٹی اور ڈرامہ سب کچھ شامل ہے۔ کہیں یہ ہمیں ہنساتی ہے، کہیں رلاتی ہے، اور کہیں ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آخر میں ایک پروموشنل لائن آتی ہے، دیکھیے اے شدئی کل رات 8 بجے صرف جیو پر۔ یہ لائن نہ صرف کیوریاسٹی بڑھاتی ہے، بلکہ ناظرین کو اگلی قسط دیکھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اگر اوورال ریویو کی بات کریں تو یہ ڈرامہ ایک مکمل پیکج ہے، جس میں اسٹرانگ ڈائیلاگز، پاورفل کریکٹرز، ایموشنل ڈیپتھ اور انگیجنگ سٹوری لائن شامل ہے۔ یہ ڈرامہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو انٹینس لو سٹوریز اور ریونج ڈراماز پسند کرتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات، اس ڈرامے کا ہر کردار کسی نہ کسی حد تک شدئی ہے، اور یہی چیز اسے دوسروں سے منفرد بناتی ہے۔ اداکاری کی بات کی جائے تو ہیرو نے بہت نیچرل پرفارمنس دی ہے۔ اس کے فیشل ایکسپریشنز، آنکھوں کی زبان اور ڈائیلاگ ڈیلیوری سب کچھ بیلنسڈ ہے۔ ہیروئن بھی اپنی سادگی اور معصومیت سے دل جیت لیتی ہے۔ علی خان کا کردار سب سے زیادہ پاورفل ہے۔ اس کی انٹری، اس کی خاموشی اور اس کی نظریں، سب کچھ ایک خوف پیدا کرتا ہے۔ کہانی کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ صرف ایک لو سٹوری نہیں ہے، بلکہ اس میں ریونج، ایموشن، ریئلٹی اور ڈرامہ سب کچھ شامل ہے۔ کہیں یہ ہمیں ہنساتی ہے، کہیں رلاتی ہے، اور کہیں ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آخر میں ایک پروموشنل لائن آتی ہے، دیکھیے اے شدئی کل رات 8 بجے صرف جیو پر۔ یہ لائن نہ صرف کیوریاسٹی بڑھاتی ہے، بلکہ ناظرین کو اگلی قسط دیکھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اگر اوورال ریویو کی بات کریں تو یہ ڈرامہ ایک مکمل پیکج ہے، جس میں اسٹرانگ ڈائیلاگز، پاورفل کریکٹرز، ایموشنل ڈیپتھ اور انگیجنگ سٹوری لائن شامل ہے۔ یہ ڈرامہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو انٹینس لو سٹوریز اور ریونج ڈراماز پسند کرتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات، اس ڈرامے کا ہر کردار کسی نہ کسی حد تک شدئی ہے، اور یہی چیز اسے دوسروں سے منفرد بناتی ہے۔ اداکاری کی بات کی جائے تو ہیرو نے بہت نیچرل پرفارمنس دی ہے۔ اس کے فیشل ایکسپریشنز، آنکھوں کی زبان اور ڈائیلاگ ڈیلیوری سب کچھ بیلنسڈ ہے۔ ہیروئن بھی اپنی سادگی اور معصومیت سے دل جیت لیتی ہے۔ علی خان کا کردار سب سے زیادہ پاورفل ہے۔ اس کی انٹری، اس کی خاموشی اور اس کی نظریں، سب کچھ ایک خوف پیدا کرتا ہے۔ کہانی کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ صرف ایک لو سٹوری نہیں ہے، بلکہ اس میں ریونج، ایموشن، ریئلٹی اور ڈرامہ سب کچھ شامل ہے۔ کہیں یہ ہمیں ہنساتی ہے، کہیں رلاتی ہے، اور کہیں ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آخر میں ایک پروموشنل لائن آتی ہے، دیکھیے اے شدئی کل رات 8 بجے صرف جیو پر۔ یہ لائن نہ صرف کیوریاسٹی بڑھاتی ہے، بلکہ ناظرین کو اگلی قسط دیکھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اگر اوورال ریویو کی بات کریں تو یہ ڈرامہ ایک مکمل پیکج ہے، جس میں اسٹرانگ ڈائیلاگز، پاورفل کریکٹرز، ایموشنل ڈیپتھ اور انگیجنگ سٹوری لائن شامل ہے۔
یہ ڈرامہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو انٹینس لو سٹوریز اور ریونج ڈراماز پسند کرتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات، اس ڈرامے کا ہر کردار کسی نہ کسی حد تک ایشدعیو ہے، اور یہی چیز اسے دوسروں سے منفرد بناتی ہے۔ اداکاری کی بات کی جائے تو ہیرو نے بہت نیچرل پرفارمنس دی ہے۔ اس کے فیشل ایکسپریشنز، آنکھوں کی زبان اور ڈائیلاگ ڈیلیوری سب کچھ بیلنسڈ ہے۔ ہیروئن بھی اپنی سادگی اور معصومیت سے دل جیت لیتی ہے۔ علی خان کا کردار سب سے زیادہ پاورفل ہے۔ اس کی انٹری، اس کی خاموشی اور اس کی نظریں، سب کچھ ایک خوف پیدا کرتا ہے۔ کہانی کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ صرف ایک لو سٹوری نہیں ہے، بلکہ اس میں ریونج، ایموشن، ریئلٹی اور ڈرامہ سب کچھ شامل ہے۔ کہیں یہ ہمیں ہنساتی ہے، کہیں رلاتی ہے، اور کہیں ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آخر میں ایک پروموشنل لائن آتی ہے، دیکھیے اشدئی کل رات 8 بجے صرف جیو پر۔ یہ لائن نہ صرف کیوریاسٹی بڑھاتی ہے، بلکہ ناظرین کو اگلی قسط دیکھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اگر اوورال ریویو کی بات کریں تو یہ ڈرامہ ایک مکمل پیکج ہے، جس میں اسٹرانگ ڈائیلاگز، پاورفل کریکٹرز، ایموشنل ڈیپتھ اور انگیجنگ سٹوری لائن شامل ہے۔ یہ ڈرامہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو انٹینس لو سٹوریز اور ریونج ڈراماز پسند کرتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات، اس ڈرامے کا ہر کردار کسی نہ کسی حد تک ایشدعیو ہے، اور یہی چیز اسے دوسروں سے منفرد بناتی ہے۔ اداکاری کی بات کی جائے تو ہیرو نے بہت نیچرل پرفارمنس دی ہے۔ اس کے فیشل ایکسپریشنز، آنکھوں کی زبان اور ڈائیلاگ ڈیلیوری سب کچھ بیلنسڈ ہے۔ ہیروئن بھی اپنی سادگی اور معصومیت سے دل جیت لیتی ہے۔ علی خان کا کردار سب سے زیادہ پاورفل ہے۔ اس کی انٹری، اس کی خاموشی اور اس کی نظریں، سب کچھ ایک خوف پیدا کرتا ہے۔ کہانی کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ صرف ایک لو سٹوری نہیں ہے، بلکہ اس میں ریونج، ایموشن، ریئلٹی اور ڈرامہ سب کچھ شامل ہے۔ کہیں یہ ہمیں ہنساتی ہے، کہیں رلاتی ہے، اور کہیں ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آخر میں ایک پروموشنل لائن آتی ہے، دیکھیے اشدئی کل رات 8 بجے صرف جیو پر۔ یہ لائن نہ صرف کیوریاسٹی بڑھاتی ہے، بلکہ ناظرین کو اگلی قسط دیکھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اگر اوورال ریویو کی بات کریں تو یہ ڈرامہ ایک مکمل پیکج ہے، جس میں اسٹرانگ ڈائیلاگز، پاورفل کریکٹرز، ایموشنل ڈیپتھ اور انگیجنگ سٹوری لائن شامل ہے۔ یہ ڈرامہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو انٹینس لو سٹوریز اور ریونج ڈراماز پسند کرتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات، اس ڈرامے کا ہر کردار کسی نہ کسی حد تک ایشدعیو ہے، اور یہی چیز اسے دوسروں سے منفرد بناتی ہے۔ اداکاری کی بات کی جائے تو ہیرو نے بہت نیچرل پرفارمنس دی ہے۔ اس کے فیشل ایکسپریشنز، آنکھوں کی زبان اور ڈائیلاگ ڈیلیوری سب کچھ بیلنسڈ ہے۔ ہیروئن بھی اپنی سادگی اور معصومیت سے دل جیت لیتی ہے۔ علی خان کا کردار سب سے زیادہ پاورفل ہے۔ اس کی انٹری، اس کی خاموشی اور اس کی نظریں، سب کچھ ایک خوف پیدا کرتا ہے۔ کہانی کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ صرف ایک لو سٹوری نہیں ہے، بلکہ اس میں ریونج، ایموشن، ریئلٹی اور ڈرامہ سب کچھ شامل ہے۔ کہیں یہ ہمیں ہنساتی ہے، کہیں رلاتی ہے، اور کہیں ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آخر میں ایک پروموشنل لائن آتی ہے، دیکھیے اشدئی کل رات 8 بجے صرف جیو پر۔ یہ لائن نہ صرف کیوریاسٹی بڑھاتی ہے، بلکہ ناظرین کو اگلی قسط دیکھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اگر اوورال ریویو کی بات کریں تو یہ ڈرامہ ایک مکمل پیکج ہے، جس میں اسٹرانگ ڈائیلاگز، پاورفل کریکٹرز، ایموشنل ڈیپتھ اور انگیجنگ سٹوری لائن شامل ہے۔ یہ ڈرامہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو انٹینس لو سٹوریز اور ریونج ڈراماز پسند کرتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات، اس ڈرامے کا ہر کردار کسی نہ کسی حد تک ایشدعیو ہے، اور یہی چیز اسے دوسروں سے منفرد بناتی ہے۔ اداکاری کی بات کی جائے تو ہیرو نے بہت نیچرل پرفارمنس دی ہے۔ اس کے فیشل ایکسپریشنز، آنکھوں کی زبان اور ڈائیلاگ ڈیلیوری سب کچھ بیلنسڈ ہے۔ ہیروئن بھی اپنی سادگی اور معصومیت سے دل جیت لیتی ہے۔ علی خان کا کردار سب سے زیادہ پاورفل ہے۔ اس کی انٹری، اس کی خاموشی اور اس کی نظریں، سب کچھ ایک خوف پیدا کرتا ہے۔ کہانی کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ صرف ایک لو سٹوری نہیں ہے، بلکہ اس میں ریونج، ایموشن، ریئلٹی اور ڈرامہ سب کچھ شامل ہے۔ کہیں یہ ہمیں ہنساتی ہے، کہیں رلاتی ہے، اور کہیں ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آخر میں ایک پروموشنل لائن آتی ہے، دیکھیے اشدئی کل رات 8 بجے صرف جیو پر۔ یہ لائن نہ صرف کیوریاسٹی بڑھاتی ہے، بلکہ ناظرین کو اگلی قسط دیکھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔
اگر اوورال ریویو کی بات کریں تو یہ ڈرامہ ایک مکمل پیکج ہے جس میں اسٹرانگ ڈائیلاگز، پاورفل کریکٹرز، ایموشنل ڈپتھ اور انگیجنگ سٹوری لائن شامل ہے۔ یہ ڈرامہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو انٹینس لو سٹوریز اور ریونج ڈراماز پسند کرتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات، اس ڈرامے کا ہر کردار کسی نہ کسی حد تک ایشدعیو ہے اور یہی چیز اسے دوسروں سے منفرد بناتی ہے۔ اداکاری کی بات کی جائے تو ہیرو نے بہت نیچرل پرفارمنس دی ہے۔ اس کے فیشل ایکسپریشنز، آنکھوں کی زبان اور ڈائیلاگ ڈیلیوری سب کچھ بیلنسڈ ہے۔ ہیروئن بھی اپنی سادگی اور معصومیت سے دل جیت لیتی ہے۔ علی خان کا کردار سب سے زیادہ پاورفل ہے۔ اس کی انٹری، اس کی خاموشی اور اس کی نظریں، سب کچھ ایک خوف پیدا کرتا ہے۔ کہانی کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ صرف ایک لو سٹوری نہیں ہے، بلکہ اس میں ریونج، ایموشن، ریئلٹی اور ڈرامہ سب کچھ شامل ہے۔ کہیں یہ ہمیں ہنساتی ہے، کہیں رلاتی ہے اور کہیں ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آخر میں ایک پروموشنل لائن آتی ہے، دیکھیے ایشدئی کل رات 8 بجے صرف جیو پر۔ یہ لائن نہ صرف